قبر کی پہلی رات لیلۃ الدفن یا قبر کی پہلی رات وہ پہلی رات ہے کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں۔ روایات کے بقول پہلی رات میت کے لیے بہت سخت رات ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتہ جس کا نام رومان ہے وہ نامہ اعمال دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد دو فرشتے نکیر و منکر یا بشیر و مبشر اس شخص کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ بعض اعمال جیسا کہ نماز و حشت قبر میت کی ان سختیوں کو کم کرنے میں مدد کریں گے۔ قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ اور کافروں اور بدکاروں کے لیے بہت سخت اور وحشت ناک ہے۔ اکثر محدثین اور اہل کلام کے مطابق قبر کے سوال و جواب اسی مادی بدن سے ہوں گے اور اکثر کے مطابق برزخی بدن سے۔ فلسفہ برزخ کی دن رات کے لیے خاص تعبیر مد نظر رکھتے ہیں کہ جن کا سمجھنا عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے، اور قبر کی پہلی رات کی موت کا آغاز اور روح کا برزخ میں داخل ہونا کہتے ہیں۔ قبر میں داخل ہونا دینی اصول اور روایات کے مطابق اختصار کے وقت اور موت کے آغاز کے وقت انسان اپنے اعمال کا نتیجہ مشاہدہ کرتا ہے، اور اس سے یا وہ خوش ہوتا ہے یا اپنے لیے رنج و عذاب دیکھتا ہے۔ موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس و محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے، اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتا ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تمام اعمال اور یہ کہ اس شخص کی اس مادی دنیا سے کتنی محبت تھی، یہ سب اس میت پر تاثیر گزار ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان حکما کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام حوادث عالم برزخ ہیں۔ اس نظر کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دفن کرنے کے وقت مستحب ہے کہ جنازے کو قبر کے نزدیک 2 بار زمین پر رکھا جائے اور کچھ منٹ صبر کیا جائے، اور میت کو دفن کرنے میں جلدی نہ کی جائے، کیونکہ جب میت کے بدن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس وقت روح بہت بےتاب اور وحشت زدہ ہوتی ہے۔ آرام سے لے جانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ روح جو میت کے ہمراہ ہے وہ اس جدید ماحول سے آشنا ہوگی اور اس ترس و وحشت کو برداشت کر سکے گی۔ رومان فرشتے کا حاضر ہونا میت کو دفن کرنے کے بعد سب سے پہلا فرشتہ جو قبر میں داخل ہوتا ہے وہ ملک رومان ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی تیسری دعا میں اس فرشتے پر درود بھیجا ہے۔ اس فرشتے کا کام اعمال کی شمارش و جمع بندی کر کے ریکارڈ تیار کرنا ہے۔ یہ وہی اعمال نامہ ہے۔ اس نامہ اعمال کی کیفیت اور جنس ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور یہ قیامت تک اس کے ساتھ ہوگی، اور قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کا حساب اسی اعمال نامے اور ریکارڈ کے مطابق ہوگا۔ یہی فرشتہ اس شخص کے اعمال کے مطابق بعد میں آنے والے فرشتوں کو اس میت کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں بتائے گا کہ اس شخص کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا جائے۔ سوال قبر، منکر و نکیر کے سوال قبر کی پہلی رات کے اہم کارروائی ہے۔ یہ فرشتہ رومان کے بعد قبر میں داخل ہوں گے۔ ایک میت کے دائیں طرف دوسرا بائیں طرف کھڑا ہوگا اور اس سے سوال پوچھیں گے۔ اگر شخص کافر یا گنہگار ہوگا تو یہ دونوں فرشتے وحشتناک چہروں کے ساتھ اس کے سامنے آئیں گے اور اس پر عذاب کریں گے، اور اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی۔ ان دونوں فرشتوں کو نکیر و منکر کہا جاتا ہے۔ اگر شخص مومن ہوگا اور اولیاء خدا کی مدد کے ساتھ سوالوں کے جواب دے گا، اور وہ دونوں فرشتے خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کو بہشت کی خوشخبری دیں گے اور اس کی قبر کو نعمات الہی سے بھر دیں گے۔ اس صورت میں ان دو فرشتوں کے نام بشیر و مبشر ہیں۔ روایات کے مطابق اس رات اس شخص کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ کہ آیا خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے اور کس کو اپنی امامت اور پیشوائی کے لیے انتخاب کیا، اور ایک دوسری روایت میں اس سے زیادہ سوال بیان کیے گئے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق پہلی رات کے سوال و جواب عمومی ہیں اور تمام انسانوں سے پوچھے جائیں گے۔ بعض علماء نے اس عموم میں 2 مورد کو استثناء کیا ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام، اور وہ افراد جو سوال کرنے کی شرائط نہیں رکھتے جیسا کہ بچے اور دیوانے۔ کیونکہ اس بارے میں کوئی صریح روایت موجود نہیں، اس لیے علامہ مجلسی کا عقیدہ ہے کہ اس بارے میں کسی خاص نظریے کا اظہار نہ کیا جائے۔ شب اول قبر کو آسان بنانے والے عوامل میت کے رشتہ داروں کو سفارش کی گئی ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اسے تنہا نہ چھوڑیں اور تلقین پڑھنے سے منکر و نکیر کے سوالات کے جواب دینے میں اس کی مدد کریں۔ خود اس شخص کے اعمال، صدقات اور نماز روزے کے علاوہ بعض دوسرے اعمال جیسے نماز ہدیہ، نماز وحشت، قبر وغیرہ